اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب اراکین انجمن رحمانیہ ندیہ سنیہ چٹاگام، اراکین انجمن ڈھاکہ، میرے جامعہ طیبیہ قادریہ کے علماء کرام اور ہمارے جو اس مدرسے میں اس جامعہ کے اندر جو طلباء علم حاصل کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ بچے جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو آج مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے ان بچوں کے ساتھ آج بات کرنے کا موقع ملا۔ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے شہنشاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کے پھول ہیں۔ اور یہ ہماری سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ کی جب آپ نے بنیاد رکھی تو اس انجمن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم تھی اور حضور کی محبت، یعنی ایسی تعلیم جس میں قرآن اور حدیث کا علم اور اس کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ بنیاد بھی محبت کی وجہ سے پڑی۔ جامعہ کی انجمن کی جو بنیاد تھی وہ بھی محبت کی بنیاد پہ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ آپ بخشالی تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ آپ وعظ فرما رہے تھے، اور اس وعظ کے دوران آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے یہ تلاوت فرمائی، یہ آیت، اور یہ آیت میں حکم ہے مسلمانوں کو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے بھی، اللہ بھی اور تم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اس کو میں تو خیر اس وقت آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو جواب میں خاموشی تھی، یعنی کسی کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ مسلمان تھے، حضور سے محبت کرنے والے بھی تھے، ایسا نہیں کہ وہ حضور سے محبت نہیں ہوگی، لیکن ان کی لا علمی جو تھی کہ ان کے سامنے تلاوت ہوئی اور جواباً خاموشی تھی، تو یہ وہ مقام تھا جہاں پہ سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ انتہائی رنجیدہ ہوئے، اور انہوں نے اس محفل کو مختصر کر کے اور وہاں سے سیدھے
ساٹگام آئے اور حکم دیا کہ میں یہاں پہ ایک جامعہ، ایک مدرسہ، ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت بھی پڑھائی جائے گی، حضور کی محبت کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اور یہ سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی حضور سے محبت تھی کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا اور آپ نے اپنی پرائرٹی نمبر 1 سارے کام چھوڑ دیے۔ آپ مبلغ تھے، آپ کو دعوت آتی تھی، آپ پورے برصغیر میں آپ تبلیغ کے لیے جاتے، مبلغ تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک مومن مسلمان کا جو رشتہ ہونا چاہیے، اس کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو سمجھا نہیں جا رہا، تو آپ نے سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ نے پرائرٹی نمبر 1 پہ کہا کہ یہاں پہ ایک جامع کی بنیاد فوری طور پہ رکھی جائے۔ تو جامعہ احمدیہ سنیہ انجمن تشکیل پایا، انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ، اور انجمن کے ذریعے سے جامعہ، اور پھر جامعہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں، آج ہم ڈھاکہ میں یہاں بیٹھے ہیں، وہاں پہ یہ دینی مراکز قائم ہو گئے۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں پہ جو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمارے مشائخ کی، ہمارے بزرگوں کی، ان کی پوری ایک تحریک ہے، مدرسہ بن رہا ہے، سلسلہ ہے، غوثیہ کمیٹی ہے، دعوت الخیر ہے، یہ سارے کام ہیں، لیکن ان کاموں میں اگر کسی چیز کی پرائرٹی نمبر 1 ہے تو وہ آپ بچوں کی تعلیم ہے، وہ آپ کی پہلی پرائرٹی ہے کہ آپ کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جہاں آپ علم حاصل کر سکیں، اور علم بنیاد ہے۔ اقرا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے، پرائرٹی نمبر 1 کی میں نے بات کی کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرائرٹی جو تھی وہ آپ پرائرٹی، آپ یہ بچے جو بیٹھے ہیں، یہ پرائرٹی نمبر 1 تھی، تھی نہیں ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بھی پرائرٹی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی بھی پرائرٹی، حضور پہ پہلی وحی آتی ہے، کہتے ہیں اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس قلم کے ذریعے سے انسان کو وہ کچھ دے دیا گیا جو کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو میں یہ بچوں کو، آپ کے لیے دعائیں تو یقیناً دعائیں بھی ہوتی ہیں، آپ تو ہماری سوچوں کا محور آپ ہیں، ہماری ہر سوچ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ ان بچوں کی تربیت، ان کے تعلیم، ان کی آسائشیں، جہاں جہاں کمی ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے، آپ ہماری پرائرٹی ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ بنگال میں بڑی تیزی کے ساتھ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سری کوٹ کے جو مریدین ہیں، ان میں یہ ایک سپارک ہے، ان کے اندر یہ چمک ہے، یہ کرزما ہے کہ
بات انہیں بتا دی جاتی ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو بار بار یہ کہا گیا کہ بچوں کے لیے دعا کریں۔ بچوں کو دعا کی بھی ضرورت ہے، دوا کی بھی ضرورت ہے۔ صرف دعاؤں پہ بچوں کو صرف یہ نہیں کہ دعاؤں پہ ان کو رکھ دیں، نہیں، دوا کی بھی ضرورت ہے، ان کو پڑھانے کی بھی ضرورت ہے، ان کو کتاب سے رشتہ جوڑنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو محنت کرنے کی ترغیب کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے کام آپ کر دیں، پھر انشاءاللہ دعا اثر کرے گی۔ اور اگر ہمارے بچوں کو ہم یہ سکھا دیں کہ بیٹا پڑھنا وڑھنا کچھ نہیں، پیر صاحب آئیں گے، دعا کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج کی محفل میں یہ تذکرہ بار بار ہوا کہ دعا دعا دعا۔ بھئی دعا تو دل سے آپ کے لیے، سب کچھ آپ کا ہے۔ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ صحابہ آئے، وقت آئے، رات کو وہاں ٹھہرے، تو ایک ساتھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اونٹ جو ہے، جو آپ اس پہ سوار ہو کے آئے تھے، اس اونٹ کو کیا، اس کو جی وہ ہم نے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا، کو ہم نے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پاؤں باندھ لو، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرو۔ یہ اس کا پاؤں باندھ لو، پھر اللہ کے حوالے کرو۔ پاؤں باندھا نہیں، اللہ کے حوالے کیا، وہ تو اللہ کی سرزمین تو بہت بڑی ہے، اللہ کی جو ریاست ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں۔ جب اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا تو وہ تو جہاں اس کی مرضی ہے چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پاؤں باندھ دو اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دو۔ تو بچوں سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ خوب پڑھیں، ان اساتذہ سے، ان ہستیوں سے علم حاصل کریں، موقع ہے، آپ کو موقع ہے سیکھنے کا، ان سے سیکھیں، محنت کریں، دن رات محنت کریں۔ آپ جب محنت کر لیں گے، اساتذہ سے سیکھ لیں گے، پھر جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ پڑھیں گے نہیں اور ہوگی کہ اللہ خیر کرے گا، حضور دعا کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ پاؤں باندھنا ہے، اونٹ کا پاؤں باندھنا ہے، علم محنت کرنی ہے، آپ محنت کریں، اور نہ صرف یہ کہ آپ پڑھیں، آپ عاشق رسول بنیں، اپنے علم سے دنیا کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دنیا کو روشناس کرائیں، آپ کی محبت کا پیغام دنیا میں پھیلائیں۔ اور پھر باجی کا بچے جو یہاں پڑھتے ہیں، میں اپنے اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ ان بچوں کی تربیت بہت صرف کتاب تک محدود نہ رکھیں، صرف کتاب تک محدود نہیں رکھنا کہ بس کتاب پڑھ لیا، ہم نے گردان بھی سیکھ لی، ہم نے مسائل بھی سیکھ لیے، یہ سارے کام کر لیے۔ اس علم کے پیچھے ایک ایسے انسان کی جو کہ ساری دنیا کے لیے قابل تکلیف ہو، ہم اس علم سے ایسے انسانوں کو ہم پیدا کریں۔ یہی جو بچے ہیں، یہ جب کہیں جائیں تو ان کی علمی استطاعت، ان کا اخلاق، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی گفتار، ان کا کردار
ایسا مثالی ہو کہ کوئی دور سے دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں سامعہ کا بچہ ہے، اور دیکھے اس کا اخلاق اور اس کا کردار کیا ہے۔ اور روحانیت ہماری ان اداروں کی بنیاد میں جو آبیاری ہوئی ہے وہ روحانیت کی ہے، جی روحانیت کی آبیاری ہے۔ شہنشاہ سری کوٹ سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اب کی کیا شان تھی، خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، ان ہستیوں کی ان بنیادوں میں ان کا روحانی فیض جو ہے وہ ان اداروں کے اندر ہے۔ تو آپ محنت کریں، ہمارے اساتذہ آپ کو پڑھائیں، آپ کو کتاب بھی پڑھائیں، اور آپ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکرم الاخلاق تھے، جی آپ کی زندگی کی جو اخلاق کا جو معیار تھا جو ہمارے لیے قائم کیا گیا، علم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے کہ تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ نے دنیا کی امامت کرنی ہے، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ نے انسانیت کو گائیڈ لائن دینی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے جی کہ ہمارے ان مدارس کے اندر ہمارے ادارے جو ہیں آج دنیا کے اندر ہر طرف بے حیائی کو دیکھیں تو وہ اپنے ایک ایکسٹریم پہ ہے، جنونیت کو دیکھیں تو وہ اپنے ایکسٹریم پہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے عدالت میں آج تک کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ اس ادارے کے بچے جو ہیں وہ دوسری امت کے دوسرے لوگوں کے لیے وہ اذیت کا باعث ہے۔ کسی کو تکلیف ہو، کہیں ہمارے بچوں کے ذریعے سے کہیں بم پھٹا ہو، کہیں کسی ادارے میں نقصان ہوا ہو، کیونکہ یہ اس لیے یہ ادارے جو ہیں یہ منسلک ہیں روحانیت، یہ روحانیت کے ساتھ یہ ادارے منسلک ہیں، اور روحانیت جو ہے وہ امن کا پیغام دیتی ہے، تقسیم کرتی ہے، سوغات ہے محبت کی، وہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے اداروں کے اندر آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو، ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے انجمن رحمانیہ چٹاگانگ اور ڈھاکہ کہ ان حضرات کو، چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، زکریا صاحب، دوسرے ساتھی، تو ان کا بھی اگر ہم ذکر نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ محسن صاحب بیٹھے ہیں، انوار صاحب ہیں، کیونکہ علماء کا کام پڑھانا ہے، بچوں کا کام کیا کرنا ہے۔ آپ کدھر تھے؟ تو ٹھیک ہے، داخلہ امتحان دیں گے، اللہ کریں گے امتحان، لیکن باتیں تو سنو بھائی۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ذہن کہاں تھا؟ یہی ہے، جب استاد پڑھائیں گے، ہمارا استاد کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہمارا ذہن کہیں دور ہوگا تو کچھ فاصل۔ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو گناہ نہیں ہے، آپ کا ذہن کہیں اور تھا۔ تو جو میں کہہ رہا تھا، بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اکابرین ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے جو ہمیں فیولنگ ہوتی ہے، جو فیولنگ ہے، جو ہماری گاڑی کو چلانے کے لیے جو فیول، آئل، تیل، گاڑی تیل کے بغیر تو نہیں چلتی،
یہاں کچھ گاڑیاں تو پانی سے بھی چل رہی تھیں. اچھا وہ چلی گئی, چلو شکر ہے, ایسے جان چھوٹی. ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہم پانی سے گاڑیاں چلائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ فیولنگ, یہ جو ہستیاں بیٹھی ہیں یہ ان اداروں کو چلانے کی ہماری فیولنگ کرتے ہیں, ہمارے دیکھتے ہیں ہماری ضروریات کیا ہیں, کیا کرنا چاہیے. دن رات سوچ یہی ہے کہ بہتر سے بہتر. تو میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو بہتر سے بہتر ماحول دیں, اساتذہ بہتر سے بہتر تعلیم دیں, اور بچے بہتر سے بہتر ریزلٹ دیں, تاکہ شے برابر ہو. اگر یہاں سے فیولنگ ہوگی, اگر پڑھنے میں کمی ہوگی تو بڑی زیادتی ہوگی. بچے اگر اساتذہ پڑھائے اور بچے نہ پڑھیں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو انشاءاللہ آپ کے انجمن, آپ کے ادارے جو ہیں آپ کی ہر کمی کو پورا کریں گے. لیکن علم کا حصول جو ہے اس میں آپ کو ہماری خوش قسمتی ہے. میں آج اختتامی تقریب ہے. میں تقریباً کتنے دن ہو گئے, آج ہمارے 26 دن ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ آئے ہوئے تو دن ایسے آئے کہ بس ایسے آئے اور ایسے چلے گئے. لیکن یہاں پہ آپ بھائیوں نے, ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں گام سے آئے ہیں اور یہاں کے علاقوں سے, دور دراز علاقوں سے آئے ہیں, تو میں سب جگہوں کا نام تو نہیں لے سکتا, لیکن دور دور سے بھائی آئے ہیں. تو یہ جو 24 دن میں نے گزارے ہیں, ان 24 دنوں میں مجھے سوائے محبت کے اور کوئی چیز نہیں, پیار دیا, محبت دی, اور وہ جذبہ جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, سید مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے جو آپ بھائیوں کو چنا, اور جو سپارک دی جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنے کی, اور جو جذبہ اور جو عقیدت اللہ کے فضل سے آپ بھائیوں کی ہے. اور اس سارے عرصے میں جس طرح ہم نے یہاں اپنے دیش میں پروگرام کیے, اور میرے خیال میں بھرپور پروگرام, اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے, سلسلے کا کام ہوا, اور سلسلے کے حوالے سے ہمارا تو کام جو ہے بھائیوں کی ایمان کی, حضرت صاحب شاہ صاحب کیونکہ بیماری گزار کے اور کمزوری کی وجہ سے ان کا آنا نہیں بنتا تھا, مشکل تھا, تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ بھئی آپ جائیں اور جا کر سلسلہ جو ہے, اس سلسلے کو, اس کے کام کو رکنا نہیں چاہیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس سلسلے سے ہمیں, اس سلسلے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے. میرے ساتھیوں یہاں بھائیوں کی جذبوں کو دیکھ کے, اور میں دیکھتا رہا کہ دور دور سے بھائی آپ اس سلسلے میں داخل ہو, اور سلسلہ جو ہے وہ سلسلے میں شام داخل بھی ہو رہے ہیں, اور سلسلے کے ذریعے سے اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. ان اداروں کے ساتھ جو سلسلے کا کام ہے, وہ وسیع کمیٹی ہے, دار الخیر ہے, دعوت الخیر ہے, دوسرے جتنے پروگرام ہیں ان ساروں سے بھی وابستگی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس دور کے اندر سلسلے کی اہمیت کیا ہے. یہ حضرات کا سلسلہ ہے, ہم گناہگار ہیں,
نظر ہے اور ان کی ایک ذمہ داری ہے جس کو ہم نے نبھانا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ ایک ایسا ہمارا دفاعی لائن ہے کہ جو آدمی سلسلے میں آ جاتا ہے ہم اس سے بے غم ہو جاتے ہیں. اس کو اس کے ایمان پہ کہیں سے حملہ نہیں ہو سکتا، کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ پہ وہ مستحکم ایک پروٹیکشن کے اندر وہ آ جاتا ہے. اور یہ سلسلے کی بہت بڑی حضرات کی کرامتیں ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے دل ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے، ایک اثر بنا دیتا ہے، اور آپ کو جو گمراہی اور بے حیائی اور دنیا کے اندر اور خصوصاً امت کے اندر جو فتنہ ہے، فساد ہے، اس فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بنا لے. تو یہ سلسلہ کی اہمیت ہے. تو الحمدللہ یہ سارے عرصے میں سلسلے کا کام بہت زیادہ، بہت بڑے پیمانے پہ سلسلے کا کام ہے. ماشاءاللہ جو لوگ آئے انہوں نے اللہ سے توبہ کی، آئندہ کے لیے اپنے نیکی کا کام کرنے اور اپنی آپ کو دین سے وابستہ کرنے اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے وعدے کر کے، معاہدے کر کے ان کی زندگی میں انقلاب لانے کی انہوں نے بنیاد رکھی. اب ان کی زندگی میں انشاءاللہ اس میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، وہ اللہ سے اور قریب آئیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شفقت نصیب ہوگی. اس لیے سلسلے کو بھی آگے لے کے جانا ہے. مدارس بھی ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر علاقے میں ہمارا ادارہ موجود ہونا چاہیے. جہاں جہاں ہمارے بھائی ہیں استطاعت اگر بڑے بلڈنگ میں نہیں ہے، چھوٹے بڑے بلڈنگ کو ایک چھوٹا سا مٹی کا کمرہ ہو، اس میں کام شروع مٹی کے کمرے میں کام شروع کر دیں. یہی چھوٹا سا جو کل ہوگا تو بہت بڑا ادارہ. تو آپ کو چاہیے کہ ادارے بنائیں، یہ دین کے قلعے بنائیں، دین کی مضبوطی اپنے اہل سنت والجماعت کے ہماری یہ جو ادارے ہیں یہ ہماری اس میں مضبوطی ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ بھرپور حصہ لیں. انجمن ہے، سلسلہ ہے، انجمن کو مضبوط بنائیں. یہی انجمن آپ کی تمام جگہوں پہ انجمن کے ذریعے سے آپ کی سپورٹ ہوتی ہے، مدارس کی، اداروں کی. انجمن کی مضبوط بنائیں. دارالخیر میں اپنا وقت دیں، کیونکہ بچے تو ہمارے ماشاءاللہ یہاں علم حاصل کرنے کا ان کے پاس وقت ہے، لیکن جب ہماری عمر میں آپ آئیں گے تو پھر تو ہم مدرسہ میں نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ دعوت الخیر جو ہے اس میں آپ کو ایک نصاب بنا کے دیا گیا جس میں بنیادی چیزیں دعوت اسلام کے حوالے سے آپ خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ خود بھی سیکھیں اور اوروں کو بھی سکھائیں. اور دعوت الخیر کے غوثیہ کمیٹی زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور جہاں جہاں غوثیہ کمیٹیز ہیں وہ دعوت الخیر کے کام کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو آپ سے جاتے ہوئے تھوڑا دل جو ہے وہ ہلکا ہلکا حرکت کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، اگر زندگی ہوگی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اللہ کے حوالے چھوڑ رہا ہوں اور مجھے بھی اللہ کے حوالے کر کے انشاءاللہ صبح آپ سے رخصت ہو جائیں گے. بھائیوں نے بات کہی کہ ایئرپورٹ پہ بھائی تکلیف بھی کرتے ہیں، پھر آپ سیکورٹی کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہماری ملاقات بس یہاں پہ ملاقات، ابھی ہماری ملاقات ہو گئی. صبح کسی وقت ہم روانہ ہو جائیں گے تو ایئرپورٹ جانے کی آپ کی محبت جدائی ایئرپورٹ پہ بھی ہے اور جدائی ادھر بھی ہے. تو اس جدائی کو برداشت کریں بس. اور یہ جدائی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھائیوں کی جو محبت ہے، آج عارضی ہو، پھر ملاقاتیں ہوں.
طویل زندگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طاہر شاہ صاحب اور قادر منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جو خزانہ ہمیں دیا ہے، جو خزانہ دیا ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، اس کی یہ امانتیں ہیں، خیانت نہ ہو۔ خیانت کیسے ہوگی؟ اگر ہم اپنا فرض نہیں پورا کریں گے تو اس میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو نعمتیں ہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے، حضور کی محبت نصیب ہو، اور دین کی خدمت کا جو بیڑا ہمارے سر ہے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو ہمیں اسے کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خلوص اور محبتوں کو دین کے ساتھ قدم لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو اس جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے، اللہ سے جو معافی مانگی ہے اور نیکی کے کام کرنے کی جو اتنی کہانی کی ہے اور وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے کا اللہ مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ سے غلطیاں کو گائی ہوگی، دونوں جہانوں کی بہتری نصیب، اللہ ہمارا خاتمہ میں خیر، بھائی بیمار ہے، اکثر بات کرتے ہیں بیماری کا، جو بھائی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ اللہ نے بھائی کی کورونا کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوئے، اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ ان کو بنا دے۔ اللہ جو بھائی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے دے، بھائی مشکلات کا شکار ہیں اور بیماریوں کے علاوہ اور ان کی پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیاں لے اولاد اللہ اولاد رزق میں برکت ہو، دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو۔